اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ بولے گی کیا اور بھی ہیں میرے اندر آنے والے؟ اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا، دور نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اور اعلان ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے ہے یہ جو بہت رجوع کرنے والا اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ جو رحمان سے ڈر گیا بن دیکھے ہی، رحمان کو دیکھا نہیں لیکن اس سے ڈر گیا۔ وہ رحمان ہے، بڑی رحمت فرمانے والا، لیکن وہ پکڑ بھی کرتا ہے انسانوں کی کوتاہیوں سے، ان کو روکنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ہلاتا بھی ہے۔ تو جو رحمان سے ڈر گیا اس کو دیکھے بغیر ہی، اور وہ رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو اس کی طرف رجوع کرنے والا، تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس کا اینڈ نہیں ہوگا۔ ان جنتیوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اس جنت میں ان کی ہر خواہش کا سامان ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ، بہت ہی زائد انعامات موجود ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں تباہ کر دی جو اس قرآن کو نہیں مان رہے، جو پیغمبر کے مخالف ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ ان مکے والوں سے کہیں بڑھ کر مضبوط تھے، ان کی پکڑ بہت سخت تھی، وہ ملکوں میں چلتے پھرتے جہاں دل کرتا، لیکن جب ہماری پکڑ آئی تو کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ کیا کوئی چھٹکارے کا مقام ان کو ملا؟ یقیناً ان باتوں میں، یہ جو ابھی تمہیں بتلائی گئی، اس میں نصیحت کا سامان ہے اس شخص کے لیے جو دل والا ہے، جس کے پاس دل ہے، بیدار دل، سویا ہوا نہیں، جو اپنے دل سے کام لیتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ یا وہ شخص جو اپنے کانوں کو ڈالتا ہے، اپنے کانوں سے توجہ سے سنتا ہے حاضر ہو کر، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو بھی نصیحت مل جائے گی۔ دیکھو ذرا غور کرو، یہ کتنے بڑے آسمان ہیں، ایک نہیں 7 آسمان، اور یہ زمین ہم نے ان کو پیدا کی ہے۔ یقیناً ہم ان کے خالق ہیں، اور ہم نے اتنا بڑا نظام صرف 6 دنوں میں پیدا کر دکھایا، اور ہمیں ذرا بر بھی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ تو اے پیغمبر، ہم آپ کے پیچھے موجود ہیں، لیکن آپ صبر و استقامت سے اپنے کام پہ ڈٹے رہیے، پرواہ نہ کیجئے یہ جو بکواس کرتے ہیں، یہ جو آپ پر الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح سے مذاق کرتے ہیں، آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح میں لگے رہیے، خصوصاً سورج چڑھنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ ان مواقع پر اللہ کی خصوصی تسبیح اور حمد، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2701 نمبر، مسجد میں وہ تشریف لائے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھئی کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہاں اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بیٹھے؟ تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا، یہ اس لیے نہیں لی کہ تم پر کوئی الزام تھا، تم قابل اعتبار نہیں تھے، اس لیے نہیں میں نے قسم لی۔ اور تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کتنا کلوز ہوں، میرا کتنا قریبی رشتہ ہے،
خاندان بھی ایک ہے، قریشی خاندان، اوپر سے ایک ہی خاندان چلا آ رہا ہے، اور ایک اور بھی بہت قریب کا رشتہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے برادر ان لا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو کہنے لگے میرا اتنا نبی علیہ السلام سے قریب کا رشتہ ہے، لیکن اتنا قریبی ہونے کے باوجود حدیث بیان کرنے میں بڑا محتاط ہوں، بہت کم بیان کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ میں آگا پیچھے ہو جائے اور میں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ اور پتہ ہے آپ کو، جو آدمی نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے جہنم میں ٹھکانا، تو میں اس لیے بڑی احتیاط سے بیان کرتا ہوں۔ لیکن اب میں تمہیں بیان کروں گا، میں نے جو تم سے قسم لی اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ بتلاتا ہوں۔ ہوا یوں تھا، ایک دن صحابہ اکرام مسجد میں تشریف فرما تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ان کے پاس۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ وہ عرض کرنے لگے حضور ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی راہ پہ ہمیں چلایا، ہم اس پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس نے جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس کے تذکرے میں اس کی یاد میں لگے ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ تم یہاں صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز نے یہاں نہیں بٹھایا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا، اس لیے نہیں لی کہ تم پر کوئی الزام تھا، تم غیر معتبر لوگ تھے اس لیے قسم سے مجھے اعتبار ہوا، نہیں ایسی بات کوئی نہیں تھی جی۔ ہوا یوں ہے کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے فرشتوں کہ یہ زمین میں خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے، ان کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دیکھو کس لیے بیٹھے ہیں، گھر بار چھوڑ کر میرے گھر میں آ کر میری یاد میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمہارے ذریعے فخر فرما رہے ہیں، اس لیے میں نے تم سے یہ بار بار پوچھا۔ بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیں۔ ہم سب خیر چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں خیر عطا فرما، بہتری عطا فرما، بھلائی عطا فرما، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیں، اس کو خیر دینا چاہیں، اس کو بہتری عطا فرمانا چاہیں، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کا دل دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں اگر ہمارے دل میں نماز کے لیے یہ جذبہ موجود ہے، اگر ہم ذوق اور شوق سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسجد سے محبت کرتے ہیں اور اس میں آ کر جھاڑو دیتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، اور ہم سچ بولتے ہیں، جتنے نیک کام ہیں وہ کرتے ہیں، تو جو شخص دین کی طرف آتا ہے سمجھ لے کہ اللہ کا اس پر احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر عطا فرمائی ہے۔ اور اگر ہم اس سے محروم ہیں، نماز کو دل نہیں کرتا، یہ قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دینداری سے ہم دور ہیں، دین سے دل اچاٹ ہے، تو سمجھ لے ابھی ہم خیر سے محروم ہیں۔ کیوں؟ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا ضرور فرماتے ہیں، پکی بات ہے۔ ہاں جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، جو زیادہ ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو مزید شوق، محبت، عقیدت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جو چیز ہوتی ہے یہ میں تقسیم کرتا ہوں، یہ میں نے خود اپنی کیپیسٹی سے حاصل نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اللہ ہی حقیقت میں سب کچھ دینے والا ہے، ہم تو تقسیم کرنے والے ہیں، میں تو تمہیں تقسیم کرنے والا، دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا
یہ جو امت ہے نا، یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، یہ امت ہمیشہ دین پہ قائم رہے گی جی۔ اس امت کا ایک نہ ایک گروہ ضرور دین پہ قائم رہے گا، یہ دین مسلسل موجود رہے گا۔ اس کے مخالفین جو مرضی کوشش کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اس کو ختم نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی پھر تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اس سے پہلے تک مسلسل یہ دین قائم رہے گا۔ اس کے مخالف اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے جی۔ یہ دونوں جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان دونوں کے راوی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بتائیے کون صحابی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک دن ایک شخص شکایت لگاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جی یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے جی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد صرف ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھ لیا۔ لوگ عموماً 3 وتر پڑھتے ہیں نا، 3 وتر، تو معاویہ نے صرف ایک وتر ادا کی ہے جی۔ تو وہ کہنے لگے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت میں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے درست کیا ہے جی۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، کوئی شخص چاہے تو ایک وتر پڑھ لے صرف ایک رکعت کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ میں 5 رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھوں وہ 5 پڑھ لے، جو چاہتا ہے 3 کے ساتھ وتر پڑھوں وہ 3 پڑھ لے، اور جو 1 کے ساتھ وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے، سب گنجائش ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو ایک دفعہ 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی، ایک دفعہ آپ نے 9 رکعتیں اکٹھی پڑھی تھی وتر کی جی، تو سب طرح جائز ہے۔ بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گواہی دی، کہنے لگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، وہ سمجھ رکھنے والے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام سے دیکھا سنا تبھی تو انہوں نے ایسا کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچے تھے، چھوٹی عمر تھی جی، نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو نئے بالغ ہوئے تھے، 14-15 سال کی بس اتنی عمر ہے جی۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن آئے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، دوڑ لگا رہے تھے ہم جی، اتنے میں میری نظر پڑی پیارے آقا علیہ السلام چلے آ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف ہی آ رہے ہوں گے، تو میں نا ذرا گھبرا سا گیا، ہیبت آ رہی، میں نا بھاگ کر اندر چلا گیا اور دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے سمجھا میں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا نبی علیہ السلام پہنچ گئے، اور آپ نے مجھے گدی سے پکڑ لیا اور مجھے پیچھے تھپکی بھی لگائی اور فرمایا جاؤ۔ یہ اگلی بات بیان کرنے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے نوٹ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جاؤ جا کر معاویہ کو تو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے، اللہ کی طرف سے جب وحی آتی، قرآن مجید نازل ہوتا تو مختلف صحابہ اکرام اس کو لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحج کہتے ہیں، وحی کو لکھنے والے، ان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو نبی علیہ السلام مجھے فرمایا جاؤ جا کر معاویہ کو بلا کر لاؤ، تو میں نے دوڑ لگائی اور گیا ان کے پاس اور جا کر کہا پیارے آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں، جلدی جلدی ان کے پاس آؤ، ان کو آپ سے کوئی کام ہے جی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اے اللہ اس معاویہ کو ہادیم مہدیہ بنا دے، ایسا بنا دے کہ دوسروں کی رہنمائی کرنے والا بھی ہو اور خود بھی ہدایت پر قائم ہو، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلا۔ بھائیو مزید میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین بھی ہم تک پہنچائے، نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی ان کے لیے، نبی علیہ السلام سے رشتہ بھی ان کا بڑا قریب کا۔ جب یہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ان کے گستاخی کی جاتی ہے، آپ اس میں شامل نہ ہوا کریں جی۔ یہ جو 22 رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں نا، اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے، لوگوں کو جھانسا دیا گیا، اب کسی مسلک کو اٹھا لیں، کسی مسلک کو، ان کے وڈیرے یہ وضاحت کریں گے کہ 22 رجب کے جو کنڈے ہیں اور اس کے لیے جو مشہور کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق کے کنڈے، بالکل جھوٹ ہے، یہ سٹوری بنائی گئی اور ہمارے ہندوستان کی بنائی ہوئی سٹوری ہے جی، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے مدینہ منورہ کا، وہاں ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا اور فلاں تھا لکڑہارا تھا، بالکل جھوٹ۔ مدینے میں جس دور میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی وفات تک
جتنا دورانی ہے اس وقت مسلمانوں کے حکمرانوں ملک شام میں ہوتے تھے، دمشق میں ہوتے تھے، لیکن جتنی سٹوری گھڑی گئی 1906 کے اندر جو سٹوری گھڑی ہمارے اس علاقے کے اندر وہ مدینے کے اندر گھڑی گئی، اور اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئی جو بالکل حقیقت سے ہٹ کر ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اور پھر اس کے اندر شرک سکھایا جاتا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں میرے نام کی تم نیاز دو اور اب میرے لیے تم فاتحہ پڑھو، یہ اس کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد ایسا کیا جاتا ہے، زندگی کے اندر ان کی فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے جی، تو وہ بالکل جھوٹا قصہ، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جی 22 رجب کو ہم امام جعفر کے لیے کنڈے بھرتے ہیں، حلوہ پوری بناتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کے برادر ان لا ان کی ڈیتھ کا یہ دن ہے۔ تو وہ جو دشمن ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، وہ خوشی مناتے ہیں اس دن، اور اس خوشی کے لیے انہوں نے اس کا ڈھونگ رچایا ہوا، لوگوں کو اصل بات نہیں بتلا رہے۔ تو اس لیے بھائیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، پیارے آقا علیہ السلام کے بہت ہی کلوز اور بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، اور نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری پیاری احادیث ان کے ذریعے وہ ہم تک پہنچی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے بھائیو، یہ تو صرف ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود، آپ نے کھل کے حکم دیا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان کو برا نہ کہنا، ان کے بارے میں غلط بولنا تمہارے منہ سے نکلے، ٹھیک ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن تم نے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بڑی قربانی ہے، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے لیے سب کچھ نچھاور کیا، ساری دنیا سے ٹکر لی، تو تم نے ان کی کوئی چھوٹی سی غلطی دیکھ کر ان کے مخالف نہیں ہو جانا۔ اور سن لو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کے کلو نہیں، من نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص وہ 1 کلو کے قریب جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تمہارا وہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا ہوا وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، ان کا اجر اتنا عظیم ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کا بغض، دشمنی، کدورت مت آنے دیجئے۔ یہ رجب کا مہینہ، اس میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور صحابہ کرام کے خلاف اسے گستاخی ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو رجب کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے میں بڑی بدعتیں ایجاد کی ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر چیزیں وہ داخل کی ہوئی ہیں، ہاں جی اس مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھو گے تو یہ ہوگا، تم یہ فلاں نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، یہ اپنی طرف سے کوئی اس کا سر پیر نہیں، نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت نہیں۔ ہاں آپ سے جو ثابت ہے اس مہینے میں وہ میں آپ کو 2 جمعے پہلے بتلا چکا ہوں، اور اب بھی تھوڑا سا بتلاؤں گا جی۔ اس رجب کے بارے میں پیارے آقا علیہ والسلام سے جو ثابت ہے نا وہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم اس کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی سے دین کے اندر کچھ چیزیں داخل کریں۔ اور آپ کو یاد ہے جب حوض کوثر پہ لوگ پہنچیں گے تو اس وقت کچھ لوگوں کو دور ہٹا دیا جائے گا، پیارے آقا علیہ السلام فرمائیں گے تو میرے امتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، نمازی ہے نا، نمازی کی وجہ سے، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ حضور آپ کو نہیں علم، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں اپنی مرضیاں داخل کر دی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہ بنائیں، وہی عبادت ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں پہنچ گئی۔ اور یہ بات چلی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور صحابہ کرام کی، تو بھائیو قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے ایمان کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل بنایا۔ پہلا پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اے صحابہ، اگر یہ لوگ دنیا والے اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کے تم صحابیوں تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ان لوگوں کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور اگر انہوں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا تو یہ مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔
تو بھائیوں، صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوا تو تبھی جنت میں جا سکیں گے، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کیا تھا؟ حاجی تھا، بڑے حج کرتے تھے جو لوگ مکے والے، اور وہ جو کفر کے پوپ تھے وہ حاجی بھی تھے، وہ عمرے بھی کرتے تھے، جب دل کرتا طواف بھی کرتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے، مکے میں رہتے تھے سب سے افضل جگہ کے اندر۔ وہاں جس جگہ ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، وہاں پر وہ جب دل کرتا آتے جاتے تھے، لیکن ان کی کوئی عبادت قبول نہ ہوئی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے جتنے بھی عمل کیے، ایمان نہیں تھا، اس لیے ہم سب کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے، کوئی اس کا مول نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہوا تو آپ کو یاد ہے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ آدمی کے پاس جتنے بھی گناہ ہوں، اگر اس کے پاس شرک نہیں اور اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور ہمیں جتنے فضائل سنتے رہتے ہیں علماء سے، خطباء سے کہ جی فلاں عمل کرو یہ فضیلت ہے، فلاں کرو یہ اجر ملتا ہے، ان تمام کے پیچھے غور کریں تو کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ہوتا ہے ایمانن۔ اگر تم نے یہ کام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ کو مانتے ہوئے یہ کام کیا، پھر اجر ملے گا، ورنہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کریں یاد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد، یہ دعا پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کہاں فرمایا؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جی۔ اور یہ دعا کیا ہے بھلا؟ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس میں آدمی اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا قیمتی ہے یہ ایمان کا بول کہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں رہتا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کیجئے اور اس طرح احکامات کو لیجئے جس طرح اللہ نے سکھائے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں ایک جمعہ مستقل پڑھا چکا ہوں، مزید بھی آپ سے کہتا ہوں اس مہینے کا خصوصی احترام کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ سال بھی بنایا، زمانہ بنایا، سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، ان میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، حج سے پہلے والا، حج والا اور حج کے بعد والا، یہ 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک چوتھا مہینہ ذرا ہٹ کر ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، آج اس کی 16 تاریخ، تو یہ رجب کا مہینہ حرمت والا، ہم اس کا یہ احترام کریں۔ اور پتہ ہے اس احترام کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ مہینے جو حرمت والے ہیں کیوں اللہ نے بنائے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قیاما للناس، اس میں لوگوں کی معیشت بڑھتی ہے، یہ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام، اور اس دور کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے، چھوڑ دیتے تھے سب لڑائی، اور ان مہینوں میں کاروبار کرتے، بازار لگاتے، ہر قسم کی وہ تجارت کرتے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مہینے تو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، ان مہینوں کا احترام یہ مضبوط دین ہے۔ اگر کوئی شخص ان مہینوں کا احترام کرتا ہے اور کسی قسم کا ظلم ڈھانے سے بچتا ہے تو اس کا دین وہ مضبوط ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جن چیزوں کو اللہ نے احترام والا قرار دی ہے، حرمت والا بنایا ہے، جو شخص ان کا احترام کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، اللہ فرماتے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اس کے حق میں بہتر، اس کے حق میں خیر ثابت ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی ایسی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونے کی علامت ہے کہ یہ شخص تبھی تو اس کا احترام کر رہا ہے نا کہ میرے رب نے کہا احترام کرو، مان رہا ہے۔ اگر اللہ سے نہ ڈرتا
تو اس نے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ تو ان مہینوں کا احترام کرنا یہ اللہ پر ایمان اس کی بھی دلیل ہے، اللہ کے ڈر کی بھی دلیل ہے، اور خصوصاً میرے بھائیوں ان مہینوں کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اخلاق بہتر ہو جائیں، ہم اخلاق حسنہ کے پیکر بن جائیں۔ انسان ہے، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ 4 مہینے ان کا خصوصی احترام کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، کسی قسم کا تم سے ظلم نہ ہونے پائے، ہر قسم کی اچھی خوبی، اچھا وصف وہ تمہارے اندر نظر آئے۔ پھر ہوگا کیا؟ تمہارا یہ اخلاق دیکھ کر دنیا وہ اسلام کی طرف آئے گی، تمہارا یہ اخلاق ہی اسلام کے لیے ایک پیغام بن جائے گا۔ ان مہینوں کا یہ مقصد ہے، لیکن ہماری یہ بدنصیبی کہ ہمیں ان مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ تو میں بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں، جب بھی یہ مہینے آتے ہیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، میں بھی آپ بھی اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ علم دے دیا۔ قرآن مجید میں 6 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ان مہینوں کا، اور مختلف جگہ پر مختلف ان کے مقاصد ذکر کیے۔ تو ان مہینوں کے کم از کم ہمیں نام یاد ہونے چاہیے۔ ایک یہ رجب کا مہینہ نام یاد کیجیے، اٹھنے سے پہلے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ رجب یہ اکیلا ہے، اور باقی 3 مہینے اکٹھے ہیں، وہ آگے چل کے آئیں گے۔ یہ شعبان، رمضان، شوال، 3 مہینے چھوڑ کر اس کے بعد آگے مسلسل 3 مہینے آ رہے ہیں جی، وہ حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا یہ رجب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ فرما دے، اور پھر اس ایمان کے جتنے نتائج ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔